السلام علیکم۔ آج کے دادا پوتا شو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی خبریں اور ان خبروں پر ہماری تبصرہ آرائی۔ کل مارکیٹ 2210 پوائنٹ پازیٹیو ہونے کے بعد آج تقریباً کوئی 300 کے قریب، 350 کے قریب نیگیٹو ہوئی۔ ایک وقت میں مارکیٹ جو تھی وہ 600 پوائنٹ بھی پازیٹیو تھی، لیکن پھر وہ سارا جو جوار بھاٹا تھا وہ اتر گیا اور مارکیٹ نیگیٹو میں چلی گئی۔ 600 پوائنٹ جو تھی وہ کہا جا رہا ہے کل کی تیزی کا ہی ایک فلو تھا، اور وہ آرڈرز کھڑے ہوئے تھے، وہ جب پورے ہوئے تو پھر کچھ لوگوں نے جو لیولز آگے تھے ان کے اوپر پروفٹ ٹیکنگ کر لی۔ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ انتخابات تک، یعنی کہ 8 فروری تک یہ مارکیٹ آپ کو اسی طرح اونچ نیچ دکھاتی رہے گی، تو محتاط رہنا ہے آپ نے، محتاط رہنا ہے آپ نے، اور کوئی ایسی نظر رکھنی ہے اپنے پسندیدہ شیئرز کے اوپر، ان کی ویلیوز کیلکولیٹ کر کے رکھنی ہیں، اور پھر ان کے اندر انٹری لینی ہے، اور اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں تو انٹری ایگزٹ دونوں کو کیلکولیٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے لگیں۔ یہ ہے اب تک کی جو ہے اسٹاک مارکیٹ سے خبر۔ سماعت شروع ہو چکی ہے بہت سارے ایسے مقدمات کی جو کہ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور اس کے اندر مختلف فیصلے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ فیصلوں کی توسیع ہوگی، کچھ فیصلوں کے اوپر نظر ثانی ہوگی۔ روپے کی قدر کے اندر بھی جو ہے ایک استحکام سا آ گیا ہے، 282 سے 283 کے درمیان، کبھی 10-15 پیسے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی 10-15 پیسے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اب کی صورتحال۔ دیگر تجارتی خبروں کے اندر یا معیشت کی خبروں کے اندر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، 34% کمی اس میں دیکھی گئی ہے، اور 11 ارب 50 کروڑ ڈالر تک سمٹ گیا ہے۔ اور اس کی 2 وجوہات کہی جا سکتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ معیشت کا سکڑاؤ جاری ہے، اور معیشت کے اس سکڑاؤ کی وجہ سے جو ہے یہ چونکہ معیشت سکڑ رہی ہے تو آپ کو درآمدی چیزیں کم منگوانا پڑ رہی ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا کہ 7 جو ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق دسمبر کے اندر 7% پیٹرولیم پروڈکٹ کی درآمد کے اندر اور استعمال کے اندر کمی ہوئی ہے۔ درآمد ہی کرتے ہیں ہم زیادہ تر، تو کمی واقع ہوئی ہے۔ تو یہ تو اس بات کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ جناب جو ہے را مٹیریل یا امپورٹس کم ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے معیشت سکڑ رہی ہے۔ استعمال، لوگوں کے استعمال کی چیزوں کی امپورٹس کم ہوئی ہیں، کہ لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اس کا یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ یوتھیا آرگومنٹ ہے۔ اور دوسرا اس کا آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب را مٹیریل جو ہے اس کی درآمدات کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے۔ لیکن ایک اور بھی آرگومنٹ اس کا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب نے زر مبادلہ کی ایکسپورٹ منی لانڈرنگ ڈالر کی جو ہے ہنڈی حوالہ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے، تو وہ لوگ جو کہ یہاں سے فیک قسم کی LCs کھول کے ڈالرز باہر بھجواتے تھے اور ان کے عوض جعلی قسم کی وٹے پڑے کنٹینر امپورٹ کر لیتے تھے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ درآمدات میں شمار ہو جاتا تھا، لیکن آتا تو کچھ نہیں تھا۔ اس حوالے سے 2 بڑے سکینڈل پکڑے گئے ہیں سولر پینل کی امپورٹ کے، ایک کراچی سے پکڑا گیا ہے، دوسرا پشاور سے پکڑا گیا ہے، جس کے عوض کئی 100 ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھجوائے گئے، اور چند ارب روپے کی وہ امپورٹ کر کے تو یوں منی لانڈرنگ کی گئی، لیگل طریقے سے پاکستان سے پیسہ باہر بھجوایا گیا۔ باہر بھجوا کے انہوں نے جو بھی کیا ہوگا، لیکن لیگل طریقے سے گیا ہوگا، تو نتیجے کے طور پہ انہوں نے پھر لندن میں جائیدادیں بھی خرید لی ہوں گی جن کا وہ پیسہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ جو پشاور سے جو پارٹیاں 2 پکڑی گئی تھیں ان کا تعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ کس سے نکلنا تھا، ہے نا؟ ہاں، ہر 2 نمبر بندے کا تعلق پیچھے PTI نال نکل آتا، لیکن
کراچی والوں کا ابھی تک کھرا نہیں نپا جا سکا کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ ہے کہ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی آرگومنٹ آپ پسند کر سکتے ہیں، حافظہ والا آرگومنٹ بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا آرگومنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو تجزیاتی رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان، جو عالمی اداروں کی تجزیاتی رپورٹیں ہیں، کہ پاکستان کی معیشت سکڑاؤ کا شکار ہو رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے خبر کی طرف، اور اگلی خبر میں ہے کہ آئندہ سے جو صوبائی حکومتوں کے منصوبے ہوں گے ان کو وفاقی حکومت کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی سالانہ ترقیاتی بجٹ جو ہوگا اس کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بیماری کیوں شروع ہوئی تھی؟ یہ بیماری تب شروع ہوئی تھی کہ جب سندھ حکومت کراچی پہ کچھ خرچ نہیں کرتی تھی، سندھ حکومت جو تھی وہ وفاق سے اضافی پیسے طلب کرتی تھی کراچی کے نام کے اوپر، لیکن وہ پھر بھی کراچی پہ صرف نہیں ہوتے تھے اور وہ کہیں ادھر ادھر خرچ ہو جاتے تھے۔ جب سے کراچی کے اندر MQM نامی بیماری ابھری ہے تب سے یہ ہے کہ وفاق براہ راست کراچی کے مختلف منصوبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن جب آپ لوکل سٹیک ہولڈر کو اس میں سے آؤٹ کر دیتے ہیں، جو ویسے خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب آپ ان کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو پھر وفاق والے دب دبا کے جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب انہوں نے وردیاں پہنی ہوں۔ K4 اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کراچی کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کا ایک منصوبہ تھا، لیکن اس منصوبے کا 50% مکمل کر کے گزشتہ چیئرمین، اور وہ واپڈا کو دے دیا گیا کیونکہ وہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے نا، تو واٹر کا منصوبہ تھا تو وہ ان کو دے دیا گیا۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جرنیل صاحب، اب جرنیل صاحب نے کون پوچھے، جرنیل صاحب نے پیسے تو پورے لے لیے وفاق سے، لیکن منصوبے کا 50% بھی ہے، بلکہ 46% مکمل کیا، اور ساتھ ہی اس کا فیتا کٹوا دیا کہ جناب منصوبہ مکمل ہو گیا، منصوبہ مکمل ہو گیا، منصوبہ مکمل ہو گیا۔ وہ جن کے محلات ہیں، جن کا بیٹا ماڈل ہے، اداکار ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے محل میں بلا کے بتاتا ہے کہ یہ ہمارا محل ہوتا ہے کیونکہ میرے ابا جی ایک لٹائر جرنیل ہے، تو وہ لٹائر جرنیل صاحب جو تھے وہ پیسہ پوسا کھا کے ادھر ہو گئے۔ ویسے بائی دا وے اس لٹائر جرنیل نے تربیلا کی جو ایکسٹینشن ہے اس کا بھی بیڑا گرک کیا، پری میچور اس کا افتتاح کروا کے اس پورے منصوبے کا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ تربیلا اب ایک ڈیم نہیں رہا، واٹر ریزروائر نہیں رہا، وہ ایک پاس تھرو ڈیم ہو چکا ہے، کیونکہ اتنے کہ اس کے اندر وہ لگا دیے گئے ہیں سپل اوور کہ اگر وہ سارے چلا دیے جائیں تو گرمیوں میں جتنا پانی آئے گا۔ یہ ایکسٹینشن 4 ہے، یہ جو ہم نے بڑے ارب $100 سے اس طرح کے گوف قسم کے جرنیلوں نے کروائی ہے، یہ ایکسٹینشن 4 جو ہے تربیلا کی، ایکسٹینشن ہی کہہ لیں، 3-4 کو چھوڑیں، ایکسٹینشن جو کروائی ہے، آپ کو علم میں ہے کہ یہ صرف سال میں 90 دن چلے گا، کیونکہ 90 دن پانی آتا ہے گرمیوں کے، شدید گرمیوں کے دنوں کے اندر جب اس کو چلانے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ ادروائز اس سے پہلے ہم سپل اوور کھول دیا کرتے تھے، پانی گزر جانے دیا کرتے تھے، اب یہ والا پروجیکٹ چلا لیں گے تو 90 دن میں اس کی ساری عمر وائبلٹی نہیں نکلتی۔ یہی آپ کسی اور جگہ پہ لگا دیتے یار، لیکن چونکہ جرنیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی نسلاں، اگلیاں پچھلیاں نسلاں جڑیاں نے نا وہ امیر کرنیاں سن، تو انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ قوم کے گلے میں ڈال کے چلے گئے کہ جس کی ساری عمر وائبلٹی ہی نہیں نکل سکتی، جس طرح میٹ کمپنی کی وائبلٹی نہیں نکل سکتی کراچی میں جڑی لائی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان جرنیل صاحب کی نسلیں تو سنور گئی نا جنہوں نے وہ والا پروجیکٹ کیا ہوگا۔ آہو ٹھیک ہے، تو یہ جناب خیر بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ صوبائی، اچھا پھر اس طرح کراچی میں اور بہت سارے منصوبے ہیں، سرکولر ریلوے ہے، یہ سارے وفاق کے اس سے فنڈ سے پورے ہوتے ہیں براہ راست۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو وفاق سندھ کو 58% کی جو ڈویژن ہوتی ہے فنڈز کی، جس میں سے سندھ کو اس کا حصہ زیادہ ملتا ہے اور پنجاب کا 3% حصہ کم ملتا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ
میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن شہباز شریف صاحب نے پنجاب کا 3% حصہ سرنڈر کر دیا تھا کہ دوسرے صوبوں کو دے دیا جائے. بڑا بھائی بننے کی تکلیف ہے, ان کو کیڑا ہے. جس طرح یوتھیوں کو کیڑا ہوتا ہے اس طرح شہباز شریف صاحب کو بھی ایک عدد کیڑا ہے بڑا بھائی بننے کا. تو حالانکہ ہیں وہ چھوٹے اور ساری عمر چھوٹے ہی رہنا ہے, لیکن اپنے بڑے بھرا دے چھوٹے بھرا نے نا آہو. لیکن انہوں نے 3% جو وفاق میں پنجاب کا حصہ سرنڈر کیا تھا وہ جو تھا وہ پھر زیادہ تر بلوچستان کو بانٹا گیا, وہاں پہ تو کھایا ہی گیا الحمدللہ, لیکن پچھلے NFC وارڈ کے اندر. اور یہ جو کراچی کو ملا وہ بھی مل گیا. اب وفاق جو ہے وہ اس سے اوور اینڈ اباو ڈفرینٹ پروجیکٹ کے لیے کراچی کو فنڈز دیتا ہے, اور فنڈ کیا دیتا ہے, وہاں پہ بڑے بڑے منصوبے لگاتا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر ٹھہرے تو شہباز شریف نے کہا بیتی گنگا میں سے ہم کیوں نہ ہاتھ دھوئیں. تو یہ جو پروجیکٹ تھا اورنج ٹرین والا یہ انہوں نے PSDP کے اندر شامل کروا کے تو ایگزیکیوٹ کروا لیا کہ جو وہ کار دینے تھے ایسے بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ویسے وہاں پہ وہ بس کا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ بھی وفاق نے کر کے دیا صوبے کو, اور بھی بہت سارے پروجیکٹ جو آپ کو نظر آتے ہیں کراچی کے اندر وہ پروجیکٹ وفاق نے کر کے دیے ہوئے ہیں. کوڑی گورنمنٹ ہے وہاں کی, مطلب کہ جو لاڑکانہ کے چڑیا گھر کے اوپر جب 28 ارب روپیہ خرچ کر بیٹھتی ہے تو انہیں یاد آتا ہائے لاڑکانہ میں تو چڑیا گھر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر 28 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے. یہ اتنی کوڑی اور کرپٹ گورنمنٹ ہے تو وہاں کی تو پھر مطلب گلیاں نالیاں تک وفاق کو بنانی پڑتی ہیں. اب سنا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑی بڑی سڑکیں انہوں نے بنا دی ہیں خاص طور پہ MQM کے علاقوں میں تاکہ ان کی پارٹی جیت سکے. تو بہرحال جی یہ کچھ خبریں تھیں, میں نے کہا ان کے اوپر آپ کا خدمت کے اندر تبصرہ عرض کر دیا جائے. تو اب چلتے ہیں آج کے فیڈ بیک کی طرف, اور فیڈ بیک بھیجنے والوں سے گزارش ہے کہ حال چال پوچھنے کی بجائے فیڈ بیک بھیجا کریں یار. ہیں 4 5 ہم میسیجز کھول کے پڑھتے ہیں, پھر جا کے کہیں ایک آپ کا میسیج ہمارے ہتھے چڑھتا ہے. جی آج کا پہلا میسیج, آج ہم 18 دسمبر کا پیغام پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم رضی دادا, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. انصر محبوب لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ فیس دے کے کینیڈا وغیرہ کا ویزا مل جاتا ہے اسٹوڈنٹ, تو اس کے لیے اگر مجھے کوئی تھوڑی سی اپنی پراپرٹی وغیرہ سیل کرنی پڑتی ہے ان کی فیسیں دینے کے لیے, تو بچے کے مستقبل کے لیے میں کر لوں یا کیا کروں؟ ابھی آپ اس بارے میں مشورہ بتائیں. انہوں نے MSc میں داخلہ لینا ہے بچے نے, تو کوئی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہاں کوئی چیزیں بیچوں گا تو پیسے ارینج کیے جا سکتے ہیں. تو IELTS وغیرہ تو کر لیا, باقی محنت کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں بتائیں کہ اگر میں وہ اپنا کوئی پلاٹ وغیرہ سیل کر کے, پراپرٹی مارکیٹ بھی اس وقت سلو ہے, تھوڑے سے گھاٹے پہ جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے انویسٹ کیا جائے بچے پہ تو میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا. اب آپ اس کے بارے میں رائے دیجیے گا. انصار صاحب, اولاد کے اوپر انویسٹ کرنے سے بڑی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہوتی. یہ پلاٹ بعد میں انہی کے کام آنا ہے نا, آپ نے کون سا اس کے اوپر اب اپنی قبر کا ڈیزائن بنانا. سوری میرا مطلب ہے اب ماشاءاللہ تو اس لیے بیچ دیں سر. ویسے بھی بچوں کو جانے دینا چاہیے باہر ویژن اپنا ایکسپینڈ کرنے کے لیے. اس وقت وہاں کی معیشت کے اندر جو ہے تھوڑا سا مطلب کہ افراط زر کا اضافہ ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے جاننے والوں میں سے کچھ فیملیز جو ہیں وہ برطانیہ سے واپس پلٹی ہیں, کچھ کینیڈا سے واپس پلٹے ہیں کہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں رہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ اپنی شہریتیں اور پاسپورٹ لے کے واپس آئے. ٹھیک, یہ جائیں. اسی اکانومی نے جب اٹھنا ہے تو اس نے بچے کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹیز دینی ہے. اگر اس میں داخلہ ہو رہا ہے تو ضرور بھیجنا چاہیے. اگر بچے نے IELTS کر لیا تو کیا ہی بات ہے, جانا چاہیے وہاں پہ. ورک پرمٹ کے اس میں نہ آئیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ تو اس وقت 40 لاکھ کا ورک پرمٹ بک رہا ہے. تو جو آپ کو کہے گا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. بچہ تعلیم کی طرف پہلی توجہ رکھ کے وہاں پہ پہنچ جائے اور ماسٹر کھڑکا رہے, اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد دنیا جو ہے اس کے لیے کھل جائے گی. میرا خیال ہے کہ پلاٹ میں کو 5-10 لاکھ روپے کا گھاٹا بھی پڑ رہا ہو تو وہ جھیل لینا چاہیے.
یہ والی اپرچونٹی مس نہیں کرنی چاہیے, یہ اس سے بڑی اپرچونٹی ہے. وہ ماشاءاللہ اگر سیٹ ہو گیا تو اس طرح کے کئی پلاٹ بنا لے گا, ٹھیک ہے, آپ نے اسی کے لیے رکھنا ہے نا. تو اس لیے یہ بہترین آپ کی سوچ ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے آپ کو. میں آپ کو فلی سپورٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم, میں آپ کا پرانا لسنر ہوں. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے میسج کیا تھا, وہ پنجابی میں کیا تھا, شاید اس لیے آپ نے نا اس کو شامل نہیں کیا. میں بڑے عرصے سے ایک چیز سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو زیادہ تباہی ہے, معاشی تباہی, اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ افغانستان کا بارڈر ہمارے پاس ہونا ہے. تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں کیونکہ خود ایک ٹریڈر ہوں اور شالمی سے میرا تعلق ہے, تو آپ جو تجزیہ کرتے ہیں وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے. بالکل پتہ نہیں, آپ اس ایسے لگتا ہے آپ ادھر بیٹھ کے پوری آبزرویشن کرتے ہیں اور پھر یہ آپ اپنا بلاگ کرتے ہیں یا یہ شو کرتے ہیں, دادا پوتا شو. شالمی میں اسی طرح ہی مال آتا ہے بے شمار, اور تقریباً پاکستانی جو امپورٹر ہے وہ آؤٹ ہی ہو چکا ہے. ساری ٹریڈ جو ہے شالمی میں موسٹلی افغانیوں کے پاس ہے, کیونکہ ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ ایک بات آتی ہے, پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے, میں صرف تجویز آپ تک اپنی پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم جتنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے تو ہم کراچی میں ان سے پورا ٹیکس لیں, وہ ٹیکس بھی جو افغان حکومت نے لینا ہے, پورا ٹیکس لے کے جو کنٹینر چلے جائیں افغانستان میں, تو پھر اس ٹیکس میں سے ہم اپنا ٹیکس کاٹ کے تو ڈائریکٹ افغان حکومت کو وہ ٹیکس دیں, بجائے کہ وہ بارڈروں پہ جائے آئے ان کی دیہڑیاں لگیں. یہ کراچی میں سارا کام ہو جانا چاہیے. اور پاکستان مثلاً ایک کنٹینر ہے, اس کا ٹیکس بنتا ہے 1,00,000 روپیہ, تو پاکستان اپنا پورا 1,00,000 ٹیکس لے لے, اس میں سے اپنا 20, 25, 30% جتنا بھی رکھنا ہے رکھے, اور بعد میں مہینے بعد حساب کر کے جس طرح ہوتا ہے کھاتے وہیاں جلتی ہیں, وہ افغان حکومت کو ڈائریکٹ دے. کیا اس میں فائدہ نہیں ہے؟ شاید اس میں اسمگلنگ کچھ کم نہ ہو جائے گی. دیکھیے یہ تو آپ نے بڑا بنیادی سا بتا دیا, اس سے بڑا ایڈوانس لیول کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر سسٹم لگایا گیا تھا. اور میں آپ کو یاد دلاؤں, ایک صاحب ہوتے ہیں کینیڈا کے اندر, عاشر عظیم صاحب, وہ جو تھے وہ FBI کے اندر IT کے بندے تھے, اور انہوں نے جو تھا وہ یہ سسٹم ڈیولپ کیا تھا کہ جب بھی کوئی کنٹینر کراچی میں لینڈ کرتا تھا اس کے اوپر ایک بار کوڈ ہوتا تھا, اس بار کوڈ کو سکین کر لیا جاتا تھا اور وہ سسٹم کے اندر انٹر ہو جاتا تھا. اور وہ بار کوڈ جو تھا وہ جب تک وہ کنٹینر جو تھا وہ افغانستان میں انٹر نہیں ہو جاتا تھا, وہ بار کوڈ سکین ہو کے واپس, مطلب کہ یہ کنفرم ہوتا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر ہی ہے یہ کنٹینر. انہوں نے 1700 کنٹینر ایسے پکڑے کہ جو پاکستان میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ کراچی میں تو اترے لیکن پار نہیں گئے. مثلا اب آپ دیکھیں نا, کراچی میں ایک کنٹینر اترتا ہے اور وہ کنٹینر جو ہے کلیئر ہوتا ہے, اس کے بعد وہ تورخم کی طرف یا چمن کی طرف چلتا ہے, پھر تورخم کی طرف جائے گا تو کابل میں جا کے یا جلال آباد میں آف لوڈ ہوگا, اور اگر چمن کی طرف جائے گا تو کندھار کے اندر جا کے آف لوڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پہنچ کے وہ آف لوڈ ہوتا ہے اور واپس آتا ہے, تو اس کے اندر اس کو وہ 15 دن لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب کنٹینر جو تھا وہ اتر کے, اچھا کنٹینر جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر بار کوڈ لگا ہوا ہے, ظاہر اس میں سے وہ مال اترے گا اور کوئی نئی پارٹی اس کو کرائے پہ لے گی اور اس میں مال بھر کے تو واپس بھجوائے گی. تو جب ان کے سسٹم نے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا کہ یہ پچھلے ہفتے کنٹینر اترا تھا, افغان ٹرانزٹ کا کنٹینر تھا, یہ اس ہفتے پھر واپس جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پچھلے ہفتے اترا تھا اور اس ہفتے پھر واپس جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ افغانستان تو نہیں گیا نا, وہاں پہ جاتا تو اسے کو 15-20 دن مہینہ لگنا تھا, یہ تو 3 دن تو اس کو آف لوڈ ہونے میں لگ گئے ہوں گے اور 1 دن اس کو ادھر لگ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نہ پھر انہوں نے ایک رپورٹ بنائی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت جو نمبر 1 ادارے کے, اب انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر کہا ہوا, میں نہیں کہہ رہا سر, میں تو سر غریب آدمی ہوں سر, پہلے ہی سردیاں دے وچ بڑیاں درداں ہوندیاں نے سر, ٹھیک ہے, میں تو ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن عاشر جو تھا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا
عاشر معطل ہوا، اس کے بعد اس نے عدالت کو بھگت کے وہ بری ہوا اور پھر وہ پاکستان چھوڑ کے کینیڈا چلا گیا۔ اداکار تھا، پاکستان کا ایک سیلیبریٹی تھا، فلمیں بنائیں، ڈرامے بھی بنائے، ساتھ میں وہ سرکاری افسر بھی تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ جو مطلب کہ جن کا حصہ جاتا تھا، ظاہر ہے ان میں وہ بھی سب افسر صاحب بھی شامل ہوں گے۔ آج کل ان کو بڑی پی ٹی آئی کی حمایت آئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ہر جلسے کے اندر آپ کو بہو کرتے ملیں گے وہ صاحب جو ہیں، لیکن اس کے اوپر عاشر صاحب نے الزام لگایا اپنے ولاگ کے اندر، پائن او دے نال رابطہ کرو، میں کسی نے نام نہیں لیا۔ تو انہوں نے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ٹھوک دیا جی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اپنا قومی مفادات کے اندر یہ مداخلت کر رہا ہے۔ تو بلکہ اس کی زد کے اندر ایم کیو ایم کے پاس اس وقت وزارت تھی، ایم کیو ایم بھی رگڑی گئی اس کے اندر نا، ایم کیو ایم کا وہ وزیر بھی اپنی جا کے تو صفائیاں پیش کرتا پھرا۔ نمبر 1 نے وہ رپورٹ واپس نہیں لی تھی، وہ غداری والی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ٹیلنٹڈ بچہ نوجوان ہمارا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اپنی فیملی سمیت، اپنے تمام رشتہ داروں سمیت، لیکن نمبر 1 نے وہ اپنی غلط رپورٹ واپس نہیں لی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نمبر 1 تو پھر نمبر 1 ہے نا۔ تو سر اس کے اندر سٹیک بڑے خوفناک ہیں۔ آپ جب اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو آپ کی جان کو آ جائیں گے۔ تو ایک میں نے مثال آپ کو پیش کر دی ہے، یہ اسکینڈل چونکہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر گایا گیا تھا کہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کر سسٹم لگا دی، اس کے بعد اس سسٹم کو ڈسمنٹل کر دیا گیا جی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ہم نے ورلڈ بینک سے قرضہ لیا تھا $250 ملین کا کہ ہم نے یہ سسٹم انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ محل پراکس کا سسٹم یا اس طرح کا کوئی سسٹم اس کا نام تھا، اس کو کہتے تھے، اور بڑا ہی کمال کا سسٹم تھا نا۔ ہم اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے رہے کہ یار اتنا $1 ملین آپ نے لے کے خرچ کر دیا ہے اور اس کے فائدہ کچھ ہوا نہیں۔ تو وہ پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ فائدہ تو ہوا تھا، ساڑھے نال اے ہوئی سی، ساڑھا بھی تو حال سنو نا، ساڑھے نال ہوئی کی ادوں، ہم نے یہ کر تو دیا، سسٹم تو انسٹال کر دیا، ایک کنٹینر جو تھا وہ سکین ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہی کنٹینر چوتھے دن ہم پھر دیکھتے تھے کہ لوڈ ہو رہا ہے، تو یار 4 دن کے اندر یہ افغانستان سے ہو گئے واپس بھی آ گیا۔ تو نہیں چلنے دیتے سر، جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ سسٹم نہیں چلنے دیتے۔ مطلب حافظ صاحب جتنے مرضی دعوے کر لیں تو کیا پریکس کا سسٹم جو ہے ایف بی آر کا وہ بحال ہو گیا ہے پوری صحت کے ساتھ؟ نہیں کرنے دیتے، کیونکہ جن کے اربوں روپے کے تھبنٹو لگے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی سی مثال بتاؤں، اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا بروکریج ہاؤس جو ہے، نام نہیں میں لے رہا اس کا، ایتھے ہی تانوں ہے لاہور کے مطلب کہ سینٹرل پوائنٹ کے اندر اس کا اتنی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے۔ یہ صاحب جو ہیں یہ میجر تھے نمبر 1 کے، کراچی پورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیوچر کموڈٹیز کا اتنا بڑا دفتر کھول لیا ہے، روزانہ اربوں خربوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ کیا کر لیں آپ جو کچھ کرنا ہے۔ 2002 کے اندر پاکستان میں فوریکس اور کموڈٹی کے اوپر جو تھا وہ میں براہ راست ایک لمحے کا میں ہوں کہ خلاف آپریشن ہوا تو ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہوں تو بلب دی بھی ایسی تیزی پھیر گئی ہے کہ نہ بس کر دے۔ تو اس لیے میں نے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، حافظ صاحب اپنا شوق پورا کر لیں، فرق آنے کا نہیں پڑ رہا سر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔